وفاقی دارالحکومت میں ہنگامی حالات کے لیے انتظامات۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں گزشتہ چند سالوں سے دھرنوں کی روایت تسلسل سے جاری ہے۔ سیاسی جماعتوں کے بعد اب مذہبی جماعتوں نے بھی طویل دھرنوں کی روش ڈال دی ہے۔ 2013 کے انتخابات کے بعد 2014 میں سیاسی جماعت کے طویل دھرنے کے بعد اسلام آباد اور دھرنا گویا لازم و ملزوم سے ہو کر رہ گئے۔ 120 دن کے طویل دھرنے نے اسلام آباد سمیت پوری دنیا میں شہرت پائی اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے طویل سیاسی دھرنا قرار پایا۔ 2016 میں ممتاز قادری کو پھانسی دے کر شہید کرنے کے بعد مذہبی جماعت کا دھرنا حکومت کے لیے درد سر بنا رہا۔ یہ دھرنا بھی اپنی نوعیت کا ایک بہت بڑا دھرنا تھا جو ممتاز قادری کو پھانسی دینے کے رد عمل اور مطالبات کی منظوری کے لیے دیا گیا۔ ممتاز قادری کے جنازے میں لاکھوں لوگوں کی شرکت کا میڈیا بائیکاٹ کر کے حکومت نے طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالیں، مگر اس کے باوجود پاکستان کا ایک تاریخ ساز جنازہ قرار پایا۔ مگر جنازے کے وقت لوگوں کی اتنی بڑی تعداد کو کنٹرول میں رکھا گیا اور کوئی ہنگامہ آرائی کیے بغیر لوگ منتشر ہو گئے۔ بعد ازاں 2016 کے وسط میں اسلام آباد میں ممتاز قادری کے معاملے میں مرکزی کردار ادا کرنے والے علامہ خادم حسین رضوی اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی اپنے ہزاروں حامیوں کے ساتھ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے 15 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ کے لیے دھرنا دے کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد 2017 میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی نااہلی کے فیصلے کے بعد جی ٹی روڈ کا لانگ مارچ 3 دن اسلام آباد اور راولپنڈی کو مکمل جام کر کے کاروبار زندگی معطل کرنے کا سبب بنا۔ لگ بھگ ایک ہفتے تک اسلام آباد اور لاہور تک جی ٹی روڈ شدید متاثر ہوا اور بالآخر وہ لانگ مارچ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اکتوبر کے آخری ہفتے میں ادارہ صراط مستقیم کے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کی قیادت میں اسلام آباد میں دھرنا دیا گیا۔ 6 نومبر 2017 سے تاحال تحریک لبیک یا رسول اللہ نے ختم نبوت قوانین میں ترمیم اور قادیانیوں کے حوالے سے خصوصی قوانین ختم کرنے کے خلاف دھرنا دے رکھا ہے۔ یہ دھرنا اپنی نوعیت کا حساس ترین دھرنا ہے جو کہ ختم نبوت کے معاملے کو اٹھا رہا ہے، جس میں حکومت سے بہت بڑی کوتاہی ہوئی اور تاحال حکومت اس چوری پر سینہ زوری دکھا رہی ہے۔ بہرحال ان تمام دھرنوں کے دوران راولپنڈی اور اسلام آباد میں کاروبار زندگی شدید متاثر ہوا۔ وفاقی حکومت کو ان معاملات کے پیش نظر متبادل راستوں کے انتظامات نہ کرنا انتظامیہ کی نااہلی ہے، کیونکہ احتجاج اور دھرنے دنیا بھر میں جمہوری اقدار کا حصہ سمجھے جاتے ہیں اور جمہوری نظام لوگوں کو مطالبات منوانے کا یہ راستہ بتاتا ہے۔ مگر بدقسمتی سے پاکستان میں تب تک معاملات نہیں نمٹائے جاتے جب تک حالات انتہائی نازک موڑ پر نہ آن پہنچیں۔ اسلام آباد میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے لانگ مارچ کی آمد سے قبل ہی دونوں شہروں کے مختلف راستوں پر خود حکومت نے کنٹینرز لگا کر راستے بند کیے اور اب دونوں شہروں کے لوگ شدید متاثر ہیں۔ تحریک لبیک کا دھرنا فیض آباد انٹرچینج پر جاری ہے، جہاں سے صرف خواتین والی سواری اور ایمبولنس کو گزرنے کی اجازت ہے، مگر فیض آباد پل کے علاوہ دھرنے کے شرکاء نے کوئی راستے بند نہیں کر رکھے۔ باقی تمام راستے اور سڑکیں انتظامیہ کی جانب سے بند ہیں، جس کی وجہ سے دونوں شہروں کی عوام اذیت میں ہے۔ انتظامیہ اگر متبادل راستے فراہم کرنا چاہے تو صرف فیض آباد انٹرچینج کو چھوڑ کر باقی تمام راستے کھولے جا سکتے ہیں، مگر حکومت کو شاید لانگ مارچ کے ڈی چوک میں پہنچنے کا خوف تھا کہ وہاں تک مظاہرین آنے سے روکنے کے لیے فیض آباد انٹرچینج کے چاروں اطراف بند کر دیے۔ اس صورت میں مظاہرین کے پاس یہی راستہ بچا جہاں انہوں نے ڈیرے ڈال دیے۔ وفاقی حکومت اور وزارت داخلہ کو ایسے ہنگامی حالات میں متبادل انتظامات ضرور سوچنے چاہیے تاکہ ایسے حالات میں عام شہری متاثر نہ ہوں۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔